فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صحابیات میں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی عورتوں میں سے ایک خاتون کا بچہ جو دودھ پیتا تھا اور وہ گود میں پرورش پاتا تھا، وہ رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ماں کو اس کی تسلی دی اور فرمایا اللہ کے فیصلے پہ صبر کر لے. اور ان کے دل بہلائی کے لیے اور تالیف قلبی کے لیے آپ نے جنازے کی نماز معصوم بچے کی خود پڑھائی، اور پھر اس کے بعد قبرستان تک جنت البقیع تک خود تشریف لے گئے اور جنت البقیع میں دفنانے تک خود شریک رہے. واپس آ کے دیکھا کہ اس کی ماں کا کیا حال ہے تو غمزدہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور بچے کے بچھڑ جانے کا غم ان کے اوپر طاری تھا. تو فرمایا اللہ کی بندی، اللہ کے فیصلے پر صبر کر لے اور راضی ہو جا. اگر تو چاہے تو میں تیرے بچے کو جنت کے باغوں میں اور جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا دکھلا دوں. تو جب یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو صحابیات کہتے ہیں کہ اللہ کی اس بندی کے آنسوؤں کا ٹپکنا رک گیا اور آنسو تھم گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، غم ڈھل گیا اور سکون کے آثار پیدا ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کا کہہ دینا میرے سکون اور اطمینان کے لیے کافی ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے آپ کو میری تسلی کا سبب بنا دیا، بس میں اس پہ مطمئن ہوں. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے بیٹھے اور اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے کسی اور کام سے. جب آپ روانہ ہو گئے تو بیٹھنے والی عورتوں نے کہا کہ ارے اللہ کی بندی، تو نے کیسے قیمتی وقت کو ضائع کر دیا. اگر تو اس بات کی فرمائش کا اظہار کرتی جس کی پیشکش آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے اور تجھے اپنے بچے کا دیدار ہوتا، جنت کا نظارہ ہوتا، وہاں کے باغوں اور کیاریوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی. تو اس نے فوراً اپنے کہنے والی عورتوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ اور سنو. دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن کہنے میں آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے آنکھوں سے زیادہ یقین ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس اگر آپ ارشاد فرما رہے تو ایسا ہی ہوگا. تو گویا ایسے ایمان رسالت پر آیا تھا اور ایسے یقین امت کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لائی تھی. تو اب ان عورتوں سے ولایت کی چوٹی پہ پہنچنے والے دین کے دائی پیدا ہوں گے یا دنیا میں بے دینی کے پھیلانے والے اور دنیا سے ہوس کرنے والے پیدا ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں دینداری عام ہوئی اور یہ مائیں اور یہ امت کی امانتیں اپنے گودوں میں پلنے والی اولادوں کو بھی اللہ کا نام سکھاتی، نبی کا کام بتلاتی، آخرت کا راستہ بتلاتی. تو توکل ان میں پیدا ہوتا، تقویٰ ان میں پیدا ہوتا، کامیابی کے راستے پہ وہ پڑھتے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ 1.5 سال کی عمر کے تھے کہ یہ یتیم ہو گئے اور ابا جان کا سایہ سر سے رخصت ہو گیا. اب بیوہ ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی تو ایسی تربیت کی کہ جب بچہ بولنے کے لائق بنا تو اس وقت پر یہ کہا، جب وہ کہتے کہ اما جان ہمیں روٹی دے دو تو ماں یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا روٹی ہم نہیں دیتے، اللہ دیتے. اور بچے نے کہا کہ اما جان مجھے روٹی کیسے ملے گی تو اما جان نے کہا کہ بیٹا تم نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے دعا کرو اور اللہ تمہیں اپنی قدرت سے روٹی دے دیں گے. اب یہاں تک کہ جب یہ دعا کرتے تو ماں پہلے سے روٹی کا اہتمام کرتی اور اس کو بنا کر رکھ دیا کرتی اور جہاں پر یہ دعا کرتے اور نماز پڑھتے وہیں محراب میں اور وہیں تاخچے کے اندر گویا روٹی رکھ دیتی. اب جب یہ نماز پڑھ کے کہتے کہ اما جان میں نے تو نماز پڑھ لی اور میں نے تو اللہ سے مانگ لیا، فرمایا بیٹے دیکھو اللہ پاک تمہارے لیے کہیں عطا کر دیے ہوں گے. یہ ادھر ادھر دیکھتے تو نظر روٹی میں پڑتی کہ اللہ نے دے دیا. تو پوچھتے کہ بولو کس نے دیا تو کہا اللہ نے دیا. تو یہ بچوں کا ذہن نہیں بنتا تھا کہ ماں نے دیا. اب ہمارا یقین تو یوں بگڑ گیا کہ ہمارے بچوں سے پوچھو بیٹا تم کو کون پالتا ہے تو کہیں گے ہماری ماں پالتی ہے. اب یہ معصوم بچوں کا جواب. اب ان کی ماں سے پوچھو تمہیں کون پالتے تو کہیں گے بچوں کا باپ ہمیں پالتا ہے. ان کا یقین شوہر کے اوپر ہے
اور شوہر سے پوچھو کہ بھئی تمہیں کون پالتا ہے، تو کہیں گے ہمارا دھندا، ہماری ملازمت، ہماری تجارت، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹری، یہ اس سے ہم پلتے ہیں۔ تو آج مرد کے اور اللہ کے درمیان میں محنتوں کا پردہ پڑ گیا، عورت کے اور اللہ کے درمیان میں شوہر کا پردہ پڑ گیا، بچے اور اللہ کے درمیان میں ماں کا پردہ پڑ گیا۔ اللہ تک یقین کا بول زبان سے نہیں نکل رہا کہ اللہ ہمیں پالتے ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور پھر نماز میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اپنی زندگی میں دھوکہ یہ کہ صاحب ہم اپنی محنتوں سے پل رہے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج شروع سے یہ بنایا کہ آپ کے ارشاد پاک کا اور تربیت کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگوں تم اس دھوکے میں مت رہو کہ تم کما رہے ہیں اور تم کھا رہے ہیں اور تم اپنی صلاحیت اور قابلیت سے لے رہے ہیں، بلکہ وہ عورتیں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، اور وہ بچے جو ان کی گودوں میں پل رہے ہیں، اور وہ اپاہج اور معذور انسان جن کی ضرورتوں میں تم کام آتے ہیں، اللہ ان کے طفیل، ان کے صدقے تم کو پال رہا ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے طفیل وہ پل رہے ہیں، بلکہ ان کے طفیل اللہ تم کو دے رہا ہے۔ تو پہلے ہی ہماری اس رگ فرعونیت کو کاٹ دیا گیا کہ نہ ہم پال رہے ہیں، نہ ہم اپنی محنتوں سے پل رہے ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت سے ہم پل رہے ہیں۔ اب یہ تربیت دیندار عورتیں اپنے اولادوں کی کیا کرتی تھی، تو اب یہ صالحہ ماں اور یہ نیک کردار خاتون نے اپنے بچے کو گود کے زمانے سے اللہ کا نام اور اللہ کی بڑائی ان کے کانوں میں ڈالی، اور اس کے بعد بولنے لگے تو اللہ سے مانگنے کا راستہ سکھایا۔ اب اس کے بعد جب ان کو بھوک لگتی ان کو مصلے پہ کھڑا کر دیتی، اور پھر ان کے سر کے پاس کے تاخچے کے اندر روٹی رکھ دیتی۔ بچہ معمولاً سلام پھیرتا، دعا کرتا اور پھر کھانے میں دیکھتا، اور اس کو اس کا کھانا مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے روٹی کھلا دی۔ اب یہ تربیت معصومیت کے زمانے میں چل رہی، بچپن میں چل رہی ہے۔ اب اس زمانے میں مکتب میں بھی ڈال دیا اپنے بچے کو کہ بھائی سے قرآن پڑھنا ہے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سیکھنا ہے۔ اب ایک دن خاندان کے کچھ لوگ آئے اور کہا اما جان چلو، خاندان کا ایک مسئلہ ہے اور اس میں آپ سے مشورہ ہے، لہذا آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وقت تو میرا آنا مشکل ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر میں میرا بچہ مدرسے سے آ جائے گا، اور اتنی دیر میں اگر میں نہیں لوٹی تو پھر بچے کی روٹی پکانی ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے اسے چپکے سے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی وقت بہت باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ گئے اور اللہ کی کرنی ہے کہ آنے تک اتنا وقت ہو گیا کہ صاحبزادے پہلے آ گئے اور اما جان بعد آئیں۔ اب یہ دروازے پہ ہی جو ہے بچے کی آواز سنی تو دل دھڑکنے لگا اور طبیعت پریشان ہونے لگی، یا اللہ کری کرائی محنت پہ کہیں پانی نہ پھر گیا ہو۔ اب آج بچہ دیکھا تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، اور اب اتنے دنوں سے ہم نے بھرم یہ رکھا تھا کہ اللہ سے مانگو۔ اندر آ کے دیکھے تو صاحبزادے کا چہرہ تازہ ہے اور خوشی کے مارے کھل رہا ہے۔ انہوں نے اما جان کا استقبال بھی کیا، سلام بھی کیا۔ اما جان نے پوچھا بیٹا کب آئے؟ کہا اتنی دیر ہو گئی آ کے۔ تو فرمایا پھر تمہیں بھوک نہیں لگی کہ ابھی تم اطمینان سے؟ کہا نہیں اما جان بھوک بھی لگی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے روز نماز پڑھتا تھا نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد کھانے میں دیکھا تو اللہ نے میری روٹی عطا فرما دی اور میں کھا لیا، بس اللہ نے مجھے دے دیا۔ اب یہ سنتے ہی دل کے اندر اطمینان آیا، شکرانے کی نماز ادا کی، اے اللہ تو نے ہمارے بچے کو اپنا تعلق دے دیا۔ اور پھر فوراً دل میں یہ بات آئی اب تجھے روٹی پکانے کی ضرورت نہیں، اب اس کی روٹی اللہ خود اسے دے دیا کریں گے۔ اب نتیجے میں بچہ جب اپنی ضرورت کی چیز مانگتا اور پلٹ کے دیکھتا تو وہ چیز مل جاتی۔ اور بڑے ہونے کے بعد یہ روحانیت ولایت کی چوٹی پہ پہنچی، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ ملی اور ان کے خلفائے اجل میں ان کا شمار ہوا، اور پھر ان کا لقب ہی کاکی پڑ گیا۔ یعنی کاکی کہتے ہیں فارسی میں روٹی والے کو اور کلچے والے کو۔ تو حضرت کی کرامات میں ایک کرامت یہ تھی کہ لنگر چلتا تھا، ہزاروں آدمی ان کے دستر پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور حضرت اپنا رومال ایک کونے میں ڈال دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے نیچے اللہ کا نام لے کے ہاتھ ڈالو اور روٹیاں نکال نکال کے دستر پہ پھیلا دو۔ تو نتیجے کے اندر لوگ روٹیاں نکالتے خود نہ وہ پھیلاتے چلے جاتے، اور روزانہ ہزاروں کے پیٹ بھرتے اور روٹی پکانے والے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طرح خدا نے عمر بھر اپنی قدرت کا تماشا دکھلایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کا لقب ہی کاکی پڑ گیا کہ کلچے والے اور روٹی والے۔
تو اب یہ روٹی والے جو حضرت جو بن گئے، تو اللہ نے بتلایا کہ جب ہماری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے کہ حق تعالی شانہ خود ہی فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تجھے کیا ہو گیا کہ میں 7 زمین بنایا، 7 آسمان بنائے اور پھر بھی نہیں تھکا، تو کیا تجھے 2 روٹی دے کے تھک جاؤں گا؟ تو میری ذات سے بدگمان کیوں ہوتا ہے؟ میرے غیر کے دروازوں کو کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ تو مجھ پہ توکل کر اور میرے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو قائم کر، دیکھ میں تیری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے کیسے عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ راستہ امت کے مردوں کو بھی ملا تھا، امت کی عورتوں کو بھی ملا تھا۔ تو نتیجے کے اندر ان کے گود میں پلنے والی اولادیں ولایت کی بلندیوں پہ پہنچی، علاقوں کا کفر دھونے کا سبب بن گئی، اپنے نبی کی محبت کو بانٹنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سب کچھ ان مبارک ماہوں کے ذریعے سے ہوا جن کی زندگیاں دین پر چلی۔ اب آج قیامت یہ ہے کہ دنیا کے تذکروں کے 11 مہینے کے زنگآلود اثرات ہم پہ اتنے طاری ہے کہ رمضان میں بھی ہم کو چیزیں نظر آ رہی ہے، افطار نظر آ رہا، سحر نظر آ رہی، دہی بڑے نظر آ رہے، حدیث نظر آ رہی اور زبانوں کے ذائقے نظر آ رہے، لیکن اللہ کی مدد اور توبہ اور استغفار یاد نہیں آ رہی، اور گناہوں پہ ندامت اور اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے کے جذبے بیدار نہیں ہو رہے۔ اگر یہ چیزیں زندگی میں آ جائیں تو یہ روحانیت کا مہینہ ہے، پھر ہماری روحانیت زندہ ہوگی، پھر ہماری توبہ بلند ہوگی، پھر ہماری دعائیں قبول ہوگی، پھر ہماری زندگی پاکیزہ راستے پہ بڑھے گی۔ اس لیے ہم کو اعمال نبوت کا راستہ دیا گیا اور رمضان کے مہینے میں اپنی مرضی کو قربان کرنے کی تربیت دلائی گئی کہ نہ تم اپنی مرضی سے سونے والے، نہ تم اپنی مرضی سے جاگنے والے، نہ تم اپنی مرضی سے کھانے والے، بلکہ تم ہمارے بندے ہیں، ہماری مرضی پر کھاؤ، ہماری مرضی پر سو، ہماری مرضی پر جاگو، تو پھر ہم تمہاری مرضی کو اپنی قدرت سے پورا کریں گے۔ اس کے لیے تم کو طاقت دعا دیں گے کہ روزے دار کی دعا کو ہم افطار کے وقت قبول کر دیں۔ پھر روزی میں تمہاری برکت دیں گے کہ تم کھانے والے نہیں کھلانے والے بھی بنو گے۔ اب آدمی کو دیکھو کہ روزہ کھولنے سے زیادہ کھلوانے کی خوشی ہوتی ہے، بھئی لوگوں نے میری افطار کو قبول کر لیا، میری افطاری کو قبول کر لیا، میری افطار کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو عام زمانے میں کسی کو چائے پلانے روادار نہیں، اور اس زمانے میں روزہ کھلوانے کا جذبہ۔ تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب ہماری عزت پہ آتے ہیں تو ہم تمہارے اندر سخاوت بھی دیتے ہیں، تمہارے اندر قوت بھی دیتے ہیں، تمہارے اندر ہمت بھی دیتے ہیں، تمہارے اندر قبولیت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں پھر امت کے مردوں کو بھی ملتی ہے، امت کی عورتوں کو بھی ملتی ہے۔ اب جب یہ ملی تھی تو نتیجے کے اندر امت کی عورتوں کی زندگیاں بھی بدلی، امت کے مردوں کی زندگیاں بھی بدلی۔ ایسی بدلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں عورتوں کے اندر یہ جذبہ اتنا گویا بے قراری کے ساتھ دین پر چلنے کا اور ایمان پہ جمنے کا اور آخرت پہ مر مٹنے کا بنا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آدھا دن مدینے کے بازار میں دیتا، آدھا دن مسجد نبی میں آقا کے قدموں میں رہتا۔ اب شام کو جب میں گھر آیا تو ایک دن جب میں نے دروازے کو پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میری طبیعت میں تاب و تکان بہت تھی اور بھوک سے میں نڈھال تھا۔ اس نے پوچھا بھی کہ آج بے حال نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بھوک سے بےتاب ہوں، اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دو۔ تو کہا کہ میرے سرتاج میرے گھر میں کھانا موجود ہے اور میں بھی آپ کے انتظار میں بھوک ہوں، آؤ تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لوں، لیکن کھانے سے پہلے میری ایک تمنا ہے، آپ اس کو پورا کر دیں تو آپ کے احسان میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ میں حیرت زدہ ہو گیا اور پوچھا کہ بھائی ساری چیزیں پوچھنے کے بعد ایسی کیا تمنا ہے جس میں اتنی جلدی ہے کہ کھانے سے پہلے تمنا پوری کر دو؟ تو اس بیوی نے، عورت نے، خاتون نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھلایا وہ دین پہلے آپ مجھے سکھلا دیجئے، پھر کھانے پہ بیٹھیں گے، پتہ نہیں کھانا پہلے ہوگا یا موت پہلے ہوگی۔ اگر موت پہلے ہوئی تو میں اس دین سے محروم ہو جاؤں گی جو دین آج آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، لہذا پہلے مجھے دین سکھلا دیجئے۔ تو امت کی عورتیں اپنے مردوں سے دین طلب کرتی، قیامت کے دن اٹھا رکھے ہیں تاکہ میرے گناہگار بندوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے میں وہاں پر پیش کروں۔ تو جن کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ رحمت والے اللہ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ رحمتوں کا دہا ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اب بندے کو رحمتوں کو کتنا طلب کرنا چاہیے؟ ابھی تو ہم اس مہینے میں کھانے کا وقت بچا تو وہ بھی کمانے میں،
اور اگر پینے کا بچا تو وہ بھی کمانے میں. ہم مال ہی کے اندر لگا رہے ہیں، اعمال کے بنانے میں نہیں لگا رہے ہیں. تو نتیجے میں اعمال کا یقین نہیں پیدا ہو رہا، مالی مال کا یقین پیدا ہو رہا. اب نتیجے میں ہم مال کی بنیادوں پر زندگیوں کو ناپ رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا، ان کے پاس کیا. اگر مال پہ کامیابی ملتی تو جوے خانے چلانے والے پریشان نہیں رہتے، اور مال پہ کامیابی ملتی تو جیب کتروں کا بھی کام بن جاتا، اور مال پہ کامیابی ملتی تو قارون بھی نامراد نہیں ہوتا اور فرعون بھی ناکام نہیں ہوتا. تو مال پر تو اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا. اللہ کے وعدے تو اعمال پر ہیں. اور مال کے معنی خود عربی کے اندر اور لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ مال کہتے ہیں مٹ جانے والی چیز اور ڈھہ جانے والی چیز سے. جیسے عام طور سے ہمارے پاس ایک اصطلاح مشہور ہے، ارے میاں مال کیا ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے. تو یہ تو واقعی میل ہے، یہ دھل جانے والی چیز ہے اور یہ مٹ جانے والی چیز ہے، اور اعمال باقی رہنے والی ہے. لیکن اب ہمارا ذہن کیا بن گیا، ارے بھائی مال باقی رہنے والا ہے. اب مال کو باقی رکھنے کی فکر کے اندر آدمی مال کما رہا اور پریشان ہو رہا، مال جما رہا اور پریشان ہو رہا، اور مال کو محفوظ کر رہا پھر گھبرا رہا کہ بھی کل کا کیا ہوگا. یہ اصل میں مال کی محبت کا وبال ہے جو آدمی ہمیشہ اس کے غم میں گھلتا ہے اور اسی میں پریشان رہتا ہے. اور اعمال کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں. تو جو آدمی اس بنیاد پہ آتا پھر ان کی زندگیوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان کی سخاوت بلند ہوتی ہے، ان کی غمخواری بے قرار ہوتی ہے، ان کا مخلوق خدا کے اوپر لٹ جانا اور ان کے اوپر گویا اپنی چیزوں کو بہا دینا آسان ہوتا ہے. ان کو کھلا کر مزہ آتا ہے، کھا کر مزہ نہیں آتا ہے. اور ہم کو کھلانے سے بھی گھبراہٹ ہو رہی، اور جو بچ جاتا ہے تو کھانے میں بھی مزہ نہیں آ رہا. اس گھبراہٹ کے اندر کہ پھر کل کا کیا ہوگا، پھر مال میں کمی ہوگی تو کیا ہوگا. اور مال کم ہونے والی اور چھوٹ جانے والی چیز ہے. اسی اصل یہ ہے کہ اس مہینے کو اعمال کا مہینہ بنایا کہ ایک نیکی کے 70 گنا ملیں گے، ایک فرض پہ 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک نفل پہ فرض کا اجر ملے گا، تاکہ آدمی اللہ کے خزانوں پر نظر رکھنے والا بن جائے اور نیکیوں پہ یقین کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والا بنے، اور گناہوں سے ڈرنے والا بن جائے کہ اگر ایک گناہ اگر مجھ سے ہو گیا تو میرے روزے میں فرق پڑ گیا، اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا تو میرا روزہ بے نور ہو گیا، روزے کی حالت میں میں نے غیبت کر لی تو میرا روزہ بے وزن ہو گیا، اور روزے کی حالت کے اندر میں نے بدنگاہی کے عمل کر لیے تو میرا روزہ مردود ہونے کے راستے پہ پڑ گیا. اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، بہت سارے روزے دار وہ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بھوکے اور پیاسوں سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے، اور بہت سارے شب بیدار راتوں کے جاگنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں آتا. اسی لیے کہ جاگنا ہوٹلوں پہ ہوا، چوراہوں پر ہوا، ادھر ادھر فٹ پاتھوں پہ ہوا، کھانے پینے پہ ہوا، یہ کامنٹس کرنے میں گزر گیا، لیکن اللہ کے سامنے رونے میں اور اپنی زندگی کے گناہوں پہ گھبرانے پہ نہیں ہوا. اور وہاں زندگیاں ایسی بنی تھی کہ دین پہ چلے، ایمان کی محنت کرے، آخرت کی فکروں میں رہے، اور پھر اللہ کے سامنے گھبراتے رہے اور اللہ کے سامنے ڈرتے رہے. حضرت پیران پیر قطب ربانی غوث سمدانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے پہنچے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کے واقعات کو آپ کے مریدین نے جمع کیا تو فرمایا کہ جب حرم میں داخل ہوئے تو حرم کے اندر جاتے ہی ایسی آہیں نکلنے لگی کہ پورا حرم گویا آہوں سے اور رونے سے کوہرام مچ گیا اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے. اور پھر حجر اسود کو بوسہ دے کے بڑے تو ملتزم سے چمٹ گئے اور چمٹ کر تڑپ کر رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ، عبد القادر کو آپ نے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بلا لیا ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ میری غفلتوں کو معاف کر دے اور میرے گناہوں کو درگزر کر دے. اور پھر چیخ نکل گئی اور فرمایا، مولا اگر آپ میری دعا قبول نہیں کرتے تو میری دعا یہ ہے کہ پھر مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھائیے تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر مجھے شرمندہ ہونا نہ پڑے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جن کے صدقے نہیں معلوم کتنوں کو اللہ بخش دیں گے اور نجات دے دیں گے، اور جن کی تعلیمات آج تک لوگوں کے ایمان کی تازگی کا اور ہدایت کا سبب بنی ہوئی ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے روزے پہ مطمئن ہو گئے اور ہم اپنی تراویح پہ مطمئن ہو گئے اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھا کہ اس میں یہودیت تو نہیں پرورش پا رہی، اس میں نصرانیت تو داخل نہیں ہو رہی ہے، اس میں کافروں کی تمنائیں ہمارے گھروں کے اندر تو حصہ نہیں لے رہی ہے، اور ہمارے اپنے جذبے بت پرستوں کے تو نہیں بن رہے. اگر اسے نہیں ٹٹولا اور اپنے اعمال کو سنتوں سے نہیں بدلا تو ڈر یہ ہے کہ پھر رمضان گزرے گا تو پھر ہمارے جذبے ایمان بھی گزر جائے گا،
پھر مسجدیں ہم سے ویران ہو گئی اور ہم پہ ماتم کر رہی ہے، پھر ہماری زندگی میں آخرت کی فکریں دھل گئی اور کوئی باقی نہیں رہی، اور پھر ہمارے اندر حلال و حرام کا فرق نہیں رہا، تو ان زندگیوں کے اوپر روزے کی برکتیں بھی جائیں گی، آگے کا وبال بھی آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو دین کے ماحول میں موت تک چلانا ضروری ہے کہ ہمیشہ ایمان کے کام میں لگے رہنا اور آخرت کی فکروں میں اپنی زندگی گزارنا۔ اسی لیے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابہ کو ہر لمحہ آخرت کی فکروں پر رکھا۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ وہ قہقہے لگا رہے ہیں اور بلند آواز سے ہنس رہے ہیں، آپ نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو باتیں کہی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ لو تعلمون ما علم لَذَهَبْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اور جس آخرت کے نظارے کو میں دیکھتا ہوں اسے تم نہیں دیکھتے، اگر تم بھی ان چیزوں کو جاننے لگو جسے میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے۔ تو گویا یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے، اس میں ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنا ایمان والے کا کام ہے۔ اگر سحر میں ایک لمحہ غفلت کر دی تو روزہ چلے گیا، اگر افطار میں اگر ایک لمحہ غفلت کر دی اور جلدی کھول لیا تو روزہ ختم ہو گیا۔ ارے صاحب دن بھر میں بھوکا پیاسا رہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک لمحے کی کوتاہی تمہارے دن بھر کی محنت پہ پانی پھیر دی۔ اگر زندگی میں ایک لمحہ خدا کی نافرمانی کر لی تو پوری زندگی خطرے میں پڑ گئی۔